आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। घरों पर छापे, मुलाजमीन पर तशद्दुद, अलीमा खान के दोनों बेटों की गिरफ्तारियां, 10-10 साल की सजाएं और जमात की सफ़ों में खुलकर सामने आने वाले इख्तलाफात, सियासत की सालिम शक्ल बदलने वाले सानहे, नौमे का मामला अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। जबकि आज ही जमात के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा समाजी राब्ते की साइट पर पार्टी ओहदे से अलहदगी का ऐलान कर चुके हैं। अपने पैगाम में सलमान अकरम राजा लिख रहे हैं कि आज एक ऐसा वाकया हुआ है कि जो अब मुझसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। मेरी जिंदगी खुली किताब है, मेरा कोई अमल किसी असूल से मुतसादिम नहीं, फिक्री और मुआशी दयानत पर समझौता मुझे कबूल नहीं। मेरी वकालती खिदमात बिला मुआवजा हाजिर रहेंगी। पार्टी के अंदर और बाहर हर किस्म के हमले बर्दाश्त किए और डट कर खड़ा रहा। आइंदा भी इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा और अपनी वकालती खिदमात बिला मुआवजा जारी रखूंगा। वो मजीद लिखते हैं, पीटीआई के इब्तला के दौर में मैंने खान साहब की हदायत पर कानूनी मुआवनत के साथ साथ सियासी मैदान में कदम रखा। मेरा मकसद आइन, कानून और जमहूरियत की बालादस्ती की जदोजहद में हिस्सा डालना था। मुझे फ़ख्र है कि मुझे तन मन धन से इस मकसद के हसूल में हिस्सा डालने का मौका मिला। राजा साहब मजीद लिख रहे हैं, खान साहब ने हसास तरीन मुकदमात मेरे सपुर्द किए। टिरियान वाइट इद्दत साइफर में खुली अदालत का हसूल, फौजी अदालतों के खिलाफ आईनी जंग, मखसूस नशिस्तों का मुकदमा और दीगर में अल्लाह ताला के फजल से कामयाबी हुई। जबर को 26वीं तरमीम के जरिए फौजी अदालतों और मखसूस नशिस्तों के फैसलों को उल्टाना पड़ा। सियासी मैदान में मैंने अपने आप को इमरान खान के आईनी और जमहूरी नजरिए का अमीन समझा है। हर फोरम पर इस नजरिए के दिफा और तरवीज के लिए अपने वजूद को वक्फ किए रखा। इस पादाश में मुझे दहशतगर्दी के 20 झूठे मुकदमात में मुलव्विस कर दिया गया। कोई गम नहीं, जेल से नहीं डरता। पिछले मंगल मैंने अली बुखारी एडवोकेट के जरिए इमरान खान साहब को दरख्वास्त भेजी थी कि पार्टी मेंबरान को बेतहाशा नाहक सजाओं के पेश नज़र मुझे सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटकर कानूनी मामलात पर तवज्जो मरकूज करने दी जाए। खान साहब ने मेरी दरख्वास्त मंजूर ना की। मैं उनके एतमाद पर शुक्रगुजार हूँ। मेरी तमाम वकालती और फिक्री ज़िंदगी इन असूलों के ताबे रही जो मेरे शरिस्त का हिस्सा हैं। इंसान की इज्जत जो जमहूरियत की आसास है। ख़वातीन और अक़लियतों पर मुआशरती और रियासती जबर के खिलाफ मज़ामत, मुआशी इंसाफ और कानून और आइन की बालादस्ती, मजदूरों और पेंशनों के हकूक़ की कानूनी जंग, एनआरओ के खिलाफ डॉक्टर मुबशिर की वकालत, जमहूरी अमल में अस्करी मुदाखलत के खिलाफ एयर मार्शल असगर खान की वकालत से लेकर मुकदमों की तवील फहरिस्त है जिनमें मुझे अपने असूलों का साथ देने का मौका मिला। नाज़रीन, इतलात हैं कि सलमान अकरम राजा और अलीमा खानम के दरमियान ज़िमनी इंतखाबात के मामले पर बहस हुई है। अलीमा खानम ने कहा है कि बानी का वाज़ेह हुक्म था कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लिया जाए। सलमान अकरम राजा ने सियासी कमेटी का मौक़िफ़ और अरकान की राय से अलीमा खान को आगाह किया। सलमान अकरम राजा ने अलीमा खान को यह बताया कि ज़िमनी इंतखाबात में शमूलियत के खिलाफ वोटिंग में 9 ने खिलाफ और हक में 12 ने बात की है। अलीमा खानम से बहस की वजह से सलमान अकरम राजा दिल बर्दाश्ता हुए। सलमान अकरम राजा इससे पहले भी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन इस बार आपको बताते चलें कि 3 अहम तरीन झगड़े हैं जो जमात की सफ़ों में मौजूद हैं। पहले पहल इन ज़िमनी इंतखाबात में शमूलियत के हवाले से अलीमा खानम नाला हैं। दूसरा, लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर पंजाब वर्सेस केपीके की एक जंग छिड़ गई है, जिधर पंजाब के अरकान ख्वाजा शिराज, आमिर डोगर समेत ख्वाह हैं कि कायदे हिज़्ब इख्तलाफ उनको बनाया जाए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से असद कैसर और जुनेद अकबर समेत दीगर अरकान और लीडर्स इस ख्वाहिश और उम्मीद रखते हैं कि अगला लीडर ऑफ अपोजिशन उन्हें चुना जाए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, अलीमा खानम एहतजाज ना होने की वजह से, कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से सख्त नाला है। पहले पहल 5 अगस्त और बाद 14 अगस्त के एहतजाज को जश्न का नाम देना, इस हवाले से भी वो सख्त नाला है। हर बंदा अपनी मर्जी कर रहा है। नाज़रीन, पहले भी सलमान अकरम राजा इस्तीफा दे चुके हैं। 26 नवंबर के एहतजाज के बाद बुशरा बीबी ने इंतहाई सख्त लहजे में सलमान अकरम राजा से ये पूछा था कि मैं डी चौक पर थी, तुम कहाँ थे? तब भी सलमान अकरम राजा ने यह कहकर इस्तीफे का ऐलान कर दिया था कि वो जमात के जनरल सेक्रेटरी हैं, इमरान खान के अलावा किसी को जवाब दे नहीं। तब सियासी कमेटी के इजलास में मुबैना तौर पर बुशरा बीबी ने पार्टी रहनुमाओं के लिए बेगैरत और बेशरम जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया था। हमारे प्रोग्राम में जो सलमान अकरम राजा से बुशरा बीबी की सख्त जबान के हवाले से हमने तस्दीक कराई, रिपोर्टिंग की, फिर सवाल भी किया तो उनका जवाब कुछ यूं था।
बुशरा बीबी की सख्त ज़बान के हवाले से इमरान खान से आज आपकी बराह रास्त इस टॉपिक पे बात हुई है, क्योंकि ये रिपोर्ट भी हुआ जो जिन अलकाबात से आप सबको नवाजा गया और जिस सख्त तरीन ज़बान का इस्तेमाल वो पिछले 2 हफ्ते से कर रही हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये ऐसे मामलात हैं जो बिल्कुल एक वक्ती नौयत के थे, जो अब ख़त्म हो चुके हैं। इनको ज़िंदा रखना, इन पे बहुत ज़्यादा तबसरा करना कोई मानी नहीं रखता। ये गैर अहम मामलात हैं, मुकम्मल तौर पे गैर अहम। अब मामला बिल्कुल हमारे सामने वाज़ेह है, हम मुत्तहिद हैं, जमात मुत्तहिद है। ये बहुत ही छोटी बातें हैं जिनमें हम उलझ रहे हैं या उलझना चाह रहे हैं। मगर सर, क्या गारंटी है कि कल को फिर से बेगैरत और बेशरम के अल्फाज आप सबके खिलाफ कोर कमेटी में इस्तेमाल नहीं होंगे? देखिए, आपको इस बारे में कोई तशवीश नहीं होनी चाहिए। वो हमारा अंदरूनी मामला है और वो कोई बड़ी बात नहीं है। एक मौके की बात होती है, वो बात ख़त्म हो गई, तहलील हो गई हवा में, वो कोई बड़ा मामला नहीं। बहरहाल तब भी सलमान अकरम राजा साहब ने तरदीद नहीं की थी कि उनके और दीगर मेंबरान के खिलाफ बेगैरत और बेशरम जैसे अल्फाज का चुनाव हुआ था, इन अलकाबात से इनको नवाजा गया था। इस बार बुशरा बीबी के बाद अलीमा खानम से झगड़ा हुआ है। दूसरा इस्तीफा नाजरीन शेर अफजल मरवत के कोऑर्डिनेटर शरीफुल्लाह ने दे दिया है। उनका कहना है कि खान साहब की फैमिली पूरी कौम की इज्जत है और मैं खान का सिपाही हूं, लिहाजा जो भी खान या उसकी फैमिली के खिलाफ जाएगा हम उससे लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। इससे कबल शेर अफजल मरवत अलीमा खान पर सख्त तनकीद कर चुके हैं और अलीमा खान वर्कर्स और लीडर्स को बकौल मरवत साहब तंग करके प्रेशर में लाती हैं और ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अलीमा खानम ने उन्हें पार्टी में आइसोलेट करवाया है। एक तरफ जमात की सफ़ों में इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं, सेक्रेटरी जनरल इस्तीफ़ा दे रहे हैं, दूसरी जानब घरों पर छापों के बाद गिरफ्तारियों और संगीन दफात पर मबनी FIRs का सिलसिला जारी है। 2 दिन कबल अलीमा खान के बेटों शारेज़ खान और फिर चंद घंटों बाद दूसरे बेटे शेरशाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद शवाहिद पर मबनी वीडियो जारी की। शाहरेज़ खान को हिरासत में लिए जाने पर लाहौर पुलिस ने इब्तदा में लाइल्मी का इजहार कर दिया, लेकिन बाद में पुलिस हकाम ने खुद ही तस्दीक की कि शाहरेज़ को 9 मई के केस में गिरफ्तार किया गया था और ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन उन्होंने राना सनाउल्लाह और तलाल चौधरी साहब तक भी पहुंचाई। नाज़रीन, रात गए DIG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि मुल्जिम शाहरेज़ 9 मई के मुकदमात में लाहौर पुलिस को मतलूब था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम को कानून के मुताबिक अदालत में पेश किया जाएगा। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद के बकौल 9 मई के रोज शाहरेज़ खान कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थे। शाहरेज़ खान के खिलाफ FIR में दिफाई 148 किसी आले की मदद से अमलाक को नुकसान पहुंचाना और 506 यानी कि किसी को जान से मार देने की धमकी देना समेत कई दफात शामिल कर ली गई हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम शाहरेज़ अलीमा खान के बड़े बेटे का नाम सितंबर 2023 की ज़िमनी रिपोर्ट में शामिल किया गया था और शाहरेज़ को 22 अगस्त 2025 को अदालत में पेश किया गया। शाहरेज़ के खिलाफ FIR के इंदराज के बाद गिरफ्तारी अमल में लाई गई और मुल्जिम शाहरेज़ को 21 अगस्त 2025 को सबूतों की बुनियाद पर बाकायदा गिरफ्तार किया गया। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि मुल्जिम शाहरेज़ 9 मई के मुकदमात में लाहौर पुलिस को मतलूब था। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद किसी रियायत के मुस्तहक नहीं हैं, जबकि अलीमा खानम के छोटे बेटे शेरशाह के खिलाफ दर्ज होने वाली FIR में मुल्जिम शेरशाह पर 9 मई को पुलिस एहलकारों पर हमलों में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम है। FIR में यह बताया जा रहा है कि शेरशाह की जाए वक़ुआ पर मौजूदगी के शवाहिद वीडियो रिकॉर्ड्स की सूरत में पुलिस के पास मौजूद हैं। 9 मई 2023 को जिना हाउस पर हमले के वक्त मुल्जिम शेरशाह हसन खान न्याजी के साथ था। मुल्जिम शेरशाह पर 9 मई हमला केस में पहले भी FIR दर्ज है और मुल्जिम पर 9 मई को जलाओ घेराव तोड़फोड़ पुलिस वैन को आग लगाने का इल्जाम भी है। मुल्जिम शेरशाह 2 साल से लंदन में रूपोश था। शेरशाह 9 मई 2023 को शरंगेजी के बाद पहले रूपोश और बाद में लंदन फरार हो गए थे। मुल्जिम शेरशाह पर रियासत के खिलाफ कई माह तक डिजिटल मुहिम चलाने का भी इल्जाम है और मुल्जिम शेरशाह को पाकिस्तान वापसी पर गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अलीमा खानम का यह दावा है कि नकाब पोश मुसल्ला अफराद दरवाजे तोड़कर बगैर वारंट्स शाहरेज़ को बेडरूम से अगवा करके ले गए। शाहरेज़ खान के 2 बच्चों के सामने कमरे में घुसकर तशद्दुद किया गया। अलीमा खानम के बड़े बेटे शाहरेज़ खान बैनुल-अक़वामी एथलीट हैं, HSN कॉलेज के फारिग तहसील हैं। शाहरेज़ ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA भी किया है और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की एक टेक्सटाइल कंपनी संबा ग्लोबल के रीजनल हेड हैं। ताहम पुलिस ने शाहरेज़ को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया है, जहां उनका 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है, जबकि छोटे भाई का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हसूल किया गया है। हैरानकुन बात यह है कि दावा किया गया अलीमा खान के बेटे रियासत मुखालिफ 3 अकाउंट्स चला रहे हैं।
حیران کن طور پر ناظرین یہ اکاؤنٹس ملزمان کی گرفتاری کے بعد بھی ایکٹیو ہیں۔ ساتھ ہی شہریز خان کی اہلیہ ماریا کا یہ کہنا ہے کہ میرے شوہر 9 مئی کے جناح ہاؤس لاہور میں ہونے والے احتجاج کا حصہ نہیں تھے، وہ لاہور میں ہی موجود نہیں تھے۔ ہم اپنے 1 درجن دوستوں اور بچوں کے ساتھ چترال میں اپنے خاندانی گھر سے 750 کلومیٹر دور تھے۔ اس وقت کی مہر لگی تصاویر بھی موجود ہیں، ٹائم سٹیمپڈ ایویڈنس، جن پر 9 مئی 2023 درج ہے۔ جبکہ سلمان اکرم راجہ کا بھی کہنا ہے کہ اگر شہریز خان نامزد تھے تو 27 ماہ کیوں لگے گرفتاری میں؟ ہمارے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے۔ 6 سے 13 مئی تک شہریز خان چترال میں تھے۔ یہ صرف عمران خان کی ضمانتیں منظور ہونے کا رد عمل ہے۔ شہریز خان 27 ماہ سے اور ان کے چھوٹے بھائی بھی 27 ماہ سے ملک میں بھی موجود ہیں، باہر ٹریول بھی کر رہے ہیں، لیکن متعدد بار ان کا بیرون ملک جانا، واپس آنا، آزاد گھومنا، لیکن پولیس نے 27 سے 28 ماہ لگا دیے ہیں ان کو، جس کو بعد ازاں اریسٹ کہا گیا، ان کو کڈنیپ کرنے میں۔ ناظرین، ایک طرف گھروں پر چھاپوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے اور دوسری جانب جماعت کی صفوں میں اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ آج ہی سیاسی کمیٹی نے عمران خان کی جانب سے قومی اسمبلی اور سینٹ میں بلا ترتیب محمود خان اچکزئی اور اعظم سواتی کو اپوزیشن لیڈر مقرر کرنے کے فیصلے کو مؤخر کر دیا ہے۔ سیاسی کمیٹی نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے تقرر کو مؤخر کرتے ہوئے کہا ہے کہ سینٹ میں شبلی فراز اور قومی اسمبلی میں عمر ایوب حکم امتناع کی بنیاد پر اپنے عہدوں پر براجمان رہیں گے۔ جبکہ ہم آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ لیڈر آف اپوزیشن کون بنے گا، پنجاب ورسز کے پی کے ایک انٹرنل فائٹ بھی جاری ہے، جدھر خواجہ شیراز، عامر ڈوگر سمیت پنجاب کے لیڈران اس کے متمنی ہیں اور کے پی کے میں اسد قیصر، جنید اکبر سمیت دیگر لوگ اس خواہش کو اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ اگلا اپوزیشن لیڈر ان کو بنایا جائے۔ ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق عمران خان نے قومی اسمبلی کے لیے محمود خان اچکزئی اور سینٹ کے لیے اعظم خان سواتی کا نام دیا۔ ملاقاتوں میں رکاوٹ کے باعث مستقبل کی حکمت عملی کے لیے نام تجویز کیے گئے۔ تیسرا معاملہ ان سزاؤں کا ہے ناظرین، اس عمل کا ہے کہ جس کے تحت ایک ہی رہنما کو کئی مقدمات میں 10-10 سال کی سزا سنائی گئی ہیں۔ آج انسدادی دہشت گردی فیصل آباد نے 9 مئی کو رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملے سے متعلق مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے شبلی فراز، عمر ایوب سمیت 59 ملزمان کو سزا سنائی ہے۔ مقدمے میں نامزد تحریک انصاف کے 17 قائدین کو 10-10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ شبلی فراز، عمر ایوب، شیخ راشد شفیق، اشرف سونا، رائے حسن نواز، رائے مرتضی اقبال، زرتاج گل، فرح آغا، فرخندہ کوکب، کنور شوذب، محمد احمد چٹھا، چودھری بلال اعجاز، چودھری آصف علی کو بھی 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ جبکہ عدالت نے فواد چودھری اور زین قریشی کو ایک بار پھر بری کر دیا ہے۔ نااہلیاں، گرفتاریاں، سزائیں سانحہ 9 مئی کے تمام تر مرحلے عبور ہو چکے ہیں۔ آنے والے چند دنوں میں سیاست کی یہ موجودہ شکل فیصلہ کرے گی کہ ایوان کی سب سے بڑی جماعت کو اگر سیاست سے مکمل بے دخل کر دیا جائے گا تو سیاست کی سمت کیا ہوگی، کیونکہ لگ تو یوں ہی رہا ہے کہ ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شیر افضل مروت صاحب، لیکن اس سے پہلے بات کریں گے نمائندہ خصوصی دنیا نیوز وقار سید سے۔ وقار، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائی دیجیے گا سر، پہلے بشرا سے تلخی ہوگی، بشرا بی بی سے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بے شرم اور بے غیرت واٹ ناٹ، اب علیمہ خانم سے ہو گئی ہے، وہ تو پولیٹیکل کمیٹی میں ہوئی تھی تلخی، یہ کدھر ہوئی ہے؟ شکریہ میڈم۔ پہلی بات تو یہ کہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب کا آج کا استعفیٰ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ ایک منتھ میں 3 دفعہ استعفیٰ، یعنی ایک دفعہ دھمکی دے چکے ہیں اور آج تیسری اٹیمپٹ ہے کہ باقاعدہ طور پہ استعفیٰ دے چکے ہیں۔ اچھا، یعنی تھوڑا سا اگر میں آپ کو اس پہ بریف کروں، جب آپ کو یاد ہے 5 اگست کا جب احتجاج تھا تو اس وقت پارٹی کا ایک پریشر تھا سلمان اکرم راجہ پہ کہ جی آپ اناؤنس کریں کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جی تو اپوزیشن الائنس کا معاملہ ہے تو وہی اس کو لیڈ کرے گی۔ ایگزیکٹلی۔ اس کے بعد انہوں نے جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہے ان کو فون کر کے کہا کہ جی آپ پریس کانفرنس کریں اور آپ اناؤنس کریں کہ جی آپ اس کو آن کریں۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو پی ٹی آئی کا احتجاج ہے، یعنی وہ کنفیوژن آپ نے بھی دیکھی، ہم نے بھی دیکھی، تو وہاں پر بھی انہوں نے مصطفیٰ نواز کھوکر بلہ واپس پھینک رہا تھا، کبھی یہ ادھر پھینک رہے تھے، لیکن وہ الٹیمیٹلی ہوا کیا کہ راجہ صاحب نے ان کو کہا کہ جی میں تو استعفیٰ دے دوں گا۔ انہوں نے کہا دیں، مطلب اب صاحبزادہ حامد رضا ان کی اپنی ایک جماعت ہے، چاہے وہ الائز ہے سنی اتحاد کونسل کی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ پچھلے جو ہفتے ملاقاتیں تھیں اس میں انہوں نے خان صاحب کو پیغام بھیجوایا کہ جی میں یہ معاملہ اب مزید نہیں چلا سکتا، تو لہٰذا آپ اس طرح کریں کہ جی مجھے کسی اور کو سیکرٹری جنرل بنائیں اور مجھے پارٹی کے ساتھ جو لیگل ان کا کام ہے اس کے ساتھ کام کرنے دیں۔ بہرحال وہ ان کو ریجیکٹ کیا گیا، اور اس کے بعد جو اطلاعات، اصل جو ایشو آ رہا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ وہ یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا کا پریشر نہیں برداشت کر پاتے، اور اگر اس سے تھوڑا سا بڑھ کے میں آپ کو بتاؤں تو پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ پریکٹیکلی اب علیمہ خانم کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی زیادہ تر آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ جو پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ٹویٹس آتے ہیں اس میں بشرا بی بی کا ذکر بڑا منیمم ہوتا ہے، یعنی وہ ان اکاؤنٹ سے ہوتا ہے جو سیکنڈ ٹیئر کے اکاؤنٹ ہے، یعنی فرسٹ کے نہیں ہے۔
اس کی وجہ بھی یہ بتائی جاتی ہے جو پارٹی کے لوگ ہیں کہ جی وہ سوشل میڈیا میں بشرا بیوی کو اتنا سپیس نہیں دینا چاہتے. سلمان اکرم راجہ صاحب کو لانے والی بھی تو علیمہ خان تھی. ایگزیکٹلی. آج کا جو اگر میں آپ کو صرف بتاؤں یہ ایک واٹس ایپ گروپ ہے, انسیڈنٹ ایک واقعہ ہوا ہے. ایگزیکٹلی یہ ہوا یہ کہ ایک واٹس ایپ گروپ ہے, اس میں ایک ڈسکشن چل رہی تھی یہ بائی الیکشن والی. تو جیسے اس میں بات ہے اس میں علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ لکھا کہ جی یہ آپ ہی فیصلہ لے کے گئے تھے اور آپ ہی نے اس پر ووٹنگ کرائی اور آپ کو مبارک ہو. اس کے بعد سلمان اکرم راجہ نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کے بعد اپنے فون جو ہے وہ یعنی وہ کنیکٹڈ نہیں رہے. ان کو پارٹی کے لوگوں نے انہوں نے تنزن ان کو یہ کہا کہ بڑی مبارک ہو. ایک ڈسکشن ہوتی رہتی ہے, یعنی کہ کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی. نہیں پراپر کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی. لیکن اس سے پہلے ایک اور انسیڈنٹ, جس دن خان صاحب کی بیل تھی 9 مئی والی سپریم کورٹ میں, اس وقت پراسیکیوٹر بھی کھڑا تھا. وہاں پر علیمہ خانم نے سلمان اکرم راجہ کو دھمکی دی تھی کہ میں آپ کو پبلک میں لے کے جاؤں گی. یعنی پبلک سے مراد یہ ہوتا ہے, یہ ایک ٹرم ہے کہ آپ کو میڈیا میں لے کے جاؤں گی, سوشل میڈیا میں آپ کو ڈسکس کراؤں گی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو خان صاحب کی فیملی کو اس وقت بڑی سمپتھیز بھی مل رہی ہونی بھی چاہیے کیونکہ ان کے بھائی اندر ہیں. لیکن وہ اس سینٹیمنٹ کے ساتھ سوشل میڈیا کی پاور کو لے کے انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر ان کو کہا کہ جی آپ یہ اناؤنسمنٹ نہ کریں. اسی طرح جو پچھلے منگل کو ملاقات تھی اس میں بھی جب اندر سے یہ پیغام آیا کہ جی آپ یہ اناؤنس کریں کہ یہ معاملہ سیاسی کمیٹی میں جائے گا. یہ خان صاحب نے بیسیکلی یعنی جو اس کے پیچھے جو وزڈم ان کی پارٹی کی جانب سے جو تجویز دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو 26 نومبر کے جو مقدمے ہیں اس میں اکثریت جو ہے وہ کے پی کے پارلیمنٹیرین کی ہے. تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ اگر آپ کے پارلیمنٹیرین 20 مائنس ہو جاتے ہیں تو آپ گورنمنٹ نہیں کر سکیں گے, حکومت متاثر ہوتی ہے ادھر. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ جیسے علیمہ خان کے سیاسی رول سے بھی کوئی خبر آئی کہ عمران خان صاحب منع کیا ہے ایون کہ آج سے کئی مہینوں پہلے خان صاحب نے پی ٹی آئی کی جو مین لیڈرشپ جب ملاقات کے لیے جاتی تھی پراپر جمعرات کے دن, تو خان صاحب نے کہا جی باہر آپ چلے جائے اور آپ اعلان کر دے کہ علیمہ خان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ایز اے سسٹر یعنی وہ تو خود بھی یہ بات کرتی ہے. مگر ابھی علی بخاری کو بھی مجھے خبر ملی ہے سر ایسے احکامات ان کو بھی کہا ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ جی اپنا رول محدود رکھیں اور آپ صرف ادھر تک رکھیں کہ ایز بینگ اے سسٹر جو میڈیکل کنڈیشن ہے جو جیل میں جس طرح مجھے رکھا جا رہا ہے آپ اس پہ بات کریں. لیکن خان صاحب یہ چاہیں گے بھی نہیں کہ یہ پوچھا جائے کوئی سیاسی معاملے یا ضمنی انتخابات کے حوالے سے کسی واٹس ایپ گروپ پہ. بالکل وہ یہ کہیں نہ کہیں آپ کی رپورٹنگ سے اور باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں چھٹکارا چاہ بھی رہے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب. دیکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب میں نے آپ کو کہا 5 دفعہ یعنی پہلے کر چکے ہیں وقار. یہ 4-5 بڑے عہدوں پہ ہیں, یہ لیگل کمیٹی کے ہیڈ بھی ہیں, یہ سیکرٹری جنرل بھی ہیں, آپ فوکل پرسن بھی ہیں, ترجمان اور کوارڈینیٹر بھی ہیں. آپ یہ تمام تر عہدے خالی کر دیں گے؟ میں آپ کو اس کو تھوڑا سا میں اگر آپ 1 منٹ دیں. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر 2 ونگ ہے اس وقت, ایک وکلاء کا اور ایک پولیٹیکل لوگ ہیں. جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ نہ بیرسٹر گور کو پسند کرتے ہیں نہ وہ سلمان اکرم راجہ کو پسند کرتے ہیں, کیونکہ جو پاکستان کی پالیٹکس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ نے سڑک کے اوپر احتجاج بھی کرنے اور آپ نے ایف آئی آر ایسی لینی ہے جیسے مطلب عام سی بات ہے پاکستان میں نا. تو اس وجہ سے یہ ہمیشہ سے ایک ڈیبیٹ رہی ہے. جیسے کہ میں آپ کو سمپل سی ایک بات بتاؤں کہ ایک بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جی 8 فروری کو جب یہ سب کچھ ہوا فارم 47 والا تو اس کے بعد پی ٹی آئی احتجاج میں کیوں نہیں. تو میں نے بڑے سینئر لوگوں سے پوچھا جو یعنی پارٹی کو چلا رہے تھے, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بیرسٹر گور کو اپروچ کرنے کی کوشش کی لیکن چونکہ بیرسٹر گور جیت چکے تھے تو وہ 8 فروری کو اپنے حلقے میں جشن منا رہے تھے. تو ہمارا ابھی بھی قائم ہے اور عروج پہ, اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ استعفیٰ. ایگزیکٹلی. اور یہ کوئی یعنی نیا نہیں. اگر لیٹ سپوز کل خان صاحب وہ دوبارہ ریفیوز کر دیں گے تو ہو سکتا ہے اگلے ہفتے وہ دوبارہ آئے. مطلب یہ کوئی دینا ہے ایگزیکٹلی, اب یہ ناگزیر ہے ان کے. دوسری بات یہ آپ نے لیڈر آف دا اپوزیشن کی بات کی نا, اسپیشلی جو نیشنل اسمبلی کی. دیکھیں جو نیشنل اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کا معاملہ تھا نا, یہ جب یہ اراکین ڈسکوالیفائی بھی نہیں ہوئے تھے, یہ اس سے پہلے ڈسکشن میں فائنل ہو چکا تھا, محمود خان اچکزئی کا نام. اور اس ڈسکشن میں یہ فائنل ہوا تھا کیونکہ جس وقت چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کا معاملہ آیا تھا تو آپ کو یاد ہے پرائم منسٹر نے ایک لیٹر لکھا تھا عمر ایوب کو, لیکن اس لیٹر میں نہ ٹائم مینشن تھا نہ ڈے مینشن تھا کہ کہاں پہ ملنا ہے. تو خان صاحب سے جب ان کی ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ جی آپ نے نہیں ملنا. تو اسپیکر نے اور پرائم منسٹر نے ایک آئینی لکونے کا فائدہ اٹھایا, کیونکہ آپ کو یاد ہے جب چیف یہ سکندر سلطان راجہ صاحب آئے تھے تو اس وقت بھی شہباز شریف کی اور عمران خان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی, بلکہ وہ ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی اور اسپیکر نے کمیٹی ایگزیکٹلی. اب جو اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی میٹنگ نہیں ہوئی, حالانکہ وہ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, اگر آپ نیکسٹ فیز پہ بھی جا سکتے ہیں. محمود خان اچکزئی کو لانے کا جو مین مقصد تھا پی ٹی آئی کا وہ یہ تھا کہ آپ چیف الیکشن کمشنر سے جان چھوڑائیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پی ٹی آئی نے اس پہ اتنا کام کیا ہے کہ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر اور 2 عہدوں کے لیے نام بھی شارٹ لسٹ کیے ہیں.
چلیں جی، سلمان اکرم راجہ تو چلے جائیں گے، سلطان راجہ کہیں نہیں جا رہے، یہ میں آپ کو خبر دے دوں ابھی. بس وہ تو وقار بہت بہت شکریہ. بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت موجود ہیں. شیر افضل مروت صاحب، آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ایسا استعفیٰ پھر سے آئے گا. ایک دفعہ پہلے تو آیا تھا بشرا بی بی کے ساتھ، جب بشرا بی بی نے تلخ کلامی کر کے بغیرت اور بے شرم جیسے الفاظ کا استعمال کیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے استعفیٰ واپس لے لیا. نمبر 1، کل ان کی ملاقات ہے، شاید پھر یہ والا استعفیٰ بھی واپس لے لیں. بہت شکریہ. یہ جو استعفیٰ ہے یہ غیر متوقع نہیں ہے، اور پارٹی کی جو نفسیات ہیں، جو نبض ہیں، اور پارٹی میں جو گزشتہ 1 سال یا 1.25 سال سے ان کے سیکرٹری جنرل بننے کے بعد جو زوال شروع ہے، جو تقسیم شروع ہیں، اور پارٹی کے حالات دن بدن جو خراب ہوتے جا رہے ہیں، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جان چھڑانے کا یہی ایک آسان طریقہ ہے. کیونکہ کیسز بھی بنتے ہیں، جب آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا پی ٹی آئی میں ہوں گے، آپ پہ کیسز بھی بنیں گے، آپ کو جس طرح مجھ پہ بنے. آپ کو لگ رہا ہے راجہ صاحب نے جان چھڑائی ہے؟ میرا خیال ہے آسان راستہ ہے. خبر کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ کے ابھی بھی بڑے سے مخلص دوست ہیں پی ٹی آئی کے اندر، ابھی بھی آپ کے ویل وشرز ہیں. ایک خبر تو میرے پاس بھی ہے، پہلے میں آپ کی سننا چاہ رہی ہوں. دیکھیے، میری جو ذمہ داران سے بات ہوئی اس حوالے سے تو مجھے یہ علم ہوا کہ جو نشستیں ڈسکوالیفیکیشن کے نتیجے میں یا مرحوم جو گورنر صاحب تھے ان کے وفات ہونے کے نتیجے میں خالی صاحب کے والد صاحب، وہ اس پہ جو ہے امیدواروں کی خواہش یہ تھی کہ ہم الیکشن لڑیں. اور یوں اس حوالے سے جو ہیں خان صاحب یا جو ان کے خاندان کا شاید یہ ایک نقطہ نظر تھا کہ اس پہ الیکشن نہ لڑا جائے. تو اس کو جو ہے انہوں نے خان صاحب کو پیغام رسانی یہ کی علی بخاری صاحب کے ذریعے کہ پولیٹیکل کمیٹی کی خواہش ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ اس کا فیصلہ ریویو کیا جائے اور ہم پہ چھوڑ دیا جائے. علی بخاری صاحب جب باہر آیا اور انہوں نے کہا جی کہ خان نے کہا ہے کہ یہ میں پولیٹیکل کمیٹی کو ریفر کرتا ہوں، جبکہ پولیٹیکل کمیٹی جو ہیں ان کی کوئی خواہش اس حوالے سے کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں تھا. ان کو یہ کہا گیا کہ خان کہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں. وہاں پہ ووٹنگ ہوئی، اس کے لیے بھی پوری کمپین ہوئی، کنونسنگ ہوئی. 12/9 جو ووٹنگ کروائی گئی ہے اندر سیاسی اجلاس کے اندر، اس میں 12 اس حق میں تھے کہ ہم ضمنی انتخابات میں حصہ لیں، یہ ضروری ہے، اور 9 ایسے تھے جو اس کو اپوز کر رہے تھے. 2 گروپ تھے اس پولیٹیکل کمیٹی میں، 12/9. مگر مروت صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آرگینکلی عمران خان کا یہ فیصلہ یا آئیڈیا نہیں تھا کہ پولیٹیکل کمیٹی، سیاسی کمیٹی فیصلہ کر لے، ان کو کہا گیا تھا. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ میرا خیال ہے یہ سالیسٹ کیا گیا. انہوں نے پھر کہا کہ چلیں آپ چاہتے ہیں تو کر لیں. جب انہوں نے چلیں جس طرح بھی ہوا، چاہے آرگینک تھا یا سولیسٹ کیا گیا، اگر انہوں نے کہہ دیا اور سیاسی جماعت نے 12/9 کے طرز پہ فیصلہ کر لیا پولیٹیکل کمیٹی نے، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ آج کیوں ان کو علیمہ خانم سے میں نے ایک تو علیمہ خانم محترمہ کے حوالے سے میں نے آج ہی ایک ٹویٹ کیا ہے کہ میرا چونکہ اپنے ذاتی مسئلے رہے. آپ ذاتی مسئلوں پہ نہ تبصرہ کریں نا، میں تو پوچھ نہیں رہی، میں تو اس بات کے اوپر پوچھ رہی ہوں کہ آج سیکرٹری جنرل نے دوسری بار استعفیٰ دے دیا ہے، اور وہ یہ خبر یہ ہے کہ یہ جھڑپ واٹس ایپ گروپ پہ بھی ہوئی ہے، اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ سنائی گئی ہے کہ آپ نے ووٹنگ کرائی کیوں، جب خان کہہ چکا تھا ضمنی انتخابات کا. گو کہ سر خبر تو یہی تھی کہ پولیٹیکل کمیٹی شیخ وقاص اکرم ہمارے پاس جمعرات کو آ کے بتا کر گئے ہیں کہ فیصلہ ہو گیا ہے، اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم ضمنی انتخابات کا حصہ لیں گے. ویسے ہی معمولی بات ہے ڈانٹ ڈپٹ، تو ویسی ہی ہماری پارٹی میں ذرا تھوڑا سا ایک کلچر ہے. لیکن اگر آپ نے پارٹی میں سیکرٹری جنرل رہنا ہے تو یہ بات وجہ نہیں ہو سکتی ہے کہ جی میں استعفیٰ دے رہا ہوں، اور پھر اس طرح پبلکلی آپ نے شیئر بھی کر دیا اور بتا بھی دیا کہ کوئی بہت ہی بڑا واقعہ ہوا ہے. جو مسئلے مسائل پیدا ہوئے وہ یہ تھے کہ ان کے رویے کے تھے. میرے ساتھ ہمارے بحیثیت وکیل ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات تھے. جس دن سیکرٹری جنرل بنے اسی دن اور اس کے اگلے دن انہوں نے میرے خلاف بیانات داغے، اور اس کے بعد جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پارٹی کے اندر شاید ہی جو ہیں کسی کے ساتھ ان کے مراسم اچھے رہے، کیونکہ مزاج کے میری طرح وہ بھی تیز ہیں. سر وہ کہتے ہیں میں فکری اور معاشی دیانت پر سمجھوتا نہیں کروں گا، تو یعنی فکری دیانت پر سمجھوتے کا ادھر معاملہ ہے. معاشی دیانت پر میں سمجھنے سے قاصر ہوں، وہ تو بلا معاوضہ کہہ رہے ہیں میں اپنے سروسز جو ہیں وکالت کے وہ فراہم کروں گا، دیتا رہوں گا، مگر فکری دیانت کے اوپر انہیں سمجھوتا کیوں کرنا پڑا؟ آپ کی میری خبر تو ایک ہی ابھی کہ ضمنی انتخابات کے اوپر ذرا سا الجھیں اندر سے اور علیمہ خانم ناراض ہوئی ہیں. دوسرا ایک اور بھی خبر ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کے لیے بھی ایک اندر سے مسائل، 3 جھگڑے چل رہے ہیں
کہ ادھر آپ کا پنجاب کا خواجہ شیراز عامر ڈوگر صاحب خواہاں ہیں کہ ان کو ملا جائے, ادھر کے پی کے میں اسد کیسر اور آپ کے جنید اکبر وغیرہ خواہاں ہیں, پھر آپ کا علیمہ خان اس لیے بھی دکھی ہیں کہ کیوں نہیں احتجاج ہو رہا. 5 اگست والا بھی اتنا نمایاں نہیں ہوا, انہوں نے کہا کس نے کہا لوکیشن چینج کرو, پھر 14 اگست کو جو جشن احتجاج کو جشن بنا دیا گیا اس پہ بھی ناراض ہوئی ہیں. یہ جو اپوزیشن لیڈر کی بات کی نا, اگر آپ کو یاد ہو تو یہ اعلان بھی انہوں نے جلدی میں کر دیا کہ جی اچھا راجہ صاحب نے آ کے بتایا تھا اچھا زئی صاحب ہی ہوں گے, اور اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی اور جو پارلیمانی کمیٹی ہے ان کا ایک ریئیکشن آیا, کیونکہ پارلیمانی کمیٹی کو ویسے ہی بڑا بے توقیر رکھا ہوا ہے پارٹی نے, کوئی مشاورت میں ان کو انوالو بھی نہیں کرتے. یعنی اس پارلیمانی کمیٹی کا آپ نے اپوزیشن لیڈر چننا ہے, کسی سے پوچھنا نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ جو نام آپ نے لیے, یقیناً ان کی دلچسپی ہوگی, ان کا حق بھی بنتا ہے, کیونکہ جس پارٹی سے آپ ہیں اس پارٹی میں, اور بے شک اگر یہ اس طرح کر لیتے اچھا زئی صاحب کے نام پہ شاید کوئی معترض نہ ہوتا, لیکن آپ اعتماد میں تو لیتے نا. اس سے بھی ذرا تھوڑے بہت ایشوز ہوئے, بالخصوص عامر ڈوگر صاحب کے. عامر ڈوگر صاحب شاید شدید خواہش رکھتے ہیں کہ وہ اس کے لیے اپوزیشن لیڈر بنے. سلمان اکرم راجہ صاحب کو لانے والی بھی تو علیمہ خانم تھی نا, میرا خیال ہے. ٹھیک, تو ان کے جانے سے آپ کو لگتا ہے کہ معاملات سدھار کی طرف جائیں گے؟ کس کے ساتھ؟ جماعت کے معاملات سدھار کی طرف جائیں گے؟ دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے نا, خود سلمان اکرم راجہ صاحب اگر تھوڑا تحمل سے کام لیتے اور تھوڑا سا جو ہے پارلیمنٹیرین کے ساتھ ذرا بنا کے رکھتے, وہ بھی سخت مزاج ہیں, اور میرا خیال ہے اس دوران پارلیمنٹیرین جو ہیں ان سے کافی ناراض ہوئے ہیں, پنجاب اسمبلی کے اور نیشنل اسمبلی کے. تو ان کی وکالت کے جو گر ہیں یا اونر ہیں, جو ان کی شخصیت ہے, پی ٹی آئی بڑی مستفید ہو سکتی تھی. وہ تو کہہ رہے ہیں میں اس تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھوں گا. اور یہ جو آپ نے آخری سوال کیا کیا سر, میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اب گوئنگ فارورڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ علیمہ خانم کے ارد گرد بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے, ان کے دونوں صاحبزادوں کو اٹھا دیا گیا ہے. گو کہ میں نے دیکھا نہیں, میں آپ سے سچائی سے بولوں, مگر میں نے یہ پڑھا کہیں نہ کہیں, آپ نے کہا تھا کہ چھوٹا بیٹا جو ہے وہ کیوں ابھی تک اٹھایا نہیں گیا اگر حسان اٹھ گیا ہے تو. یہ بات میں نے کی تھی, لیکن جس بیک گراؤنڈ میں کی تھی, کیونکہ میں صرف اس کے حوالے سے اتنا ہی کہوں گا کہ میں کبھی بھی خان کی بہنوں پہ اٹیک نہ چاہتا تھا, نہ کر سکتا تھا, نہ کی. میں نے اپنے اوپر کی گئی تنقید کے جواب دیے ہیں. نہیں, آپ شیر شاہ کی گرفتاری کے منتظر کیوں تھے؟ منتظر میں کدھر تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ گرفتار ہوں گے. نہیں, میرا مطلب کیوں کہہ رہے تھے کہ حسان اڑ گیا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے ان کا بیٹا دوسرا اس کو بھی اٹھانا چاہیے. لیکن وہ آپ وہ ویڈیوز دیکھیں نا جو میرے حوالے سے بیانات آئے تھے, ان کا جوابی رد عمل تھا. ابھی افیکٹولی علیمہ خانم صاحبہ جماعت چلا رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ آج ہی میں نے ٹویٹ کیا ہے کہ میں محترمہ کے حوالے سے لب کشائی نہیں کروں گا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ جب اس کے بیٹے بھی گرفتار ہو اور پارٹی کے ورکر جو ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں میرے منہ سے ان کے حوالے سے. میں تو آپ سے نارمل ایک فیکٹ پوچھ رہی ہوں سر, میں یہ تو نہیں کہہ رہی غیبت کریں یا کوئی غلط بات کریں. آپ کوئی بھی میں اچھی بھی بات کروں گا نا, ایسا میڈیا ہے کہ وہ اچھی بات کبھی رپورٹ ہی نہیں کرتے ہیں. یہ رپورٹ ہوگی. ہاں جی, یہ رپورٹ ہوگی. آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ویسے اس میڈیا کی بات کر رہا ہوں جو میرے پیچھے گالم گلوچ. اچھا چھوڑ دینا اسے, میرے پلیٹ فارم پہ آج ویسے جماعت وہ رن کر رہی ہیں افیکٹولی ابھی. میرا خیال ہے ابھی تو اپنے بچوں کے مسائل میں پھنس گئی ہے. ویسے جماعت وہ رن کر رہی تھی جو مطلب خاندان کی بیاف پہ تو بڑی شخصیت وہ تھی. ٹھیک ہے, ان کی بی بی اندر ہیں, خان صاحب بھی اندر ہیں. اور ورنہ گنڈاپور صاحب رن کر رہے ہیں, کیونکہ ایک فگر نہیں مجھے نظر آ رہا. گنڈاپور صاحب شاید کے پی کے تک محدود ہے. جب یہ سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل بنے تو آہستہ آہستہ انہوں نے پھر یہ سارا ٹیک اوور کیا تھا. اچھا, تو یعنی کہ گنڈاپور صاحب آہستہ آہستہ پس پش چلے گئے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے ٹیک اوور کر لیا. تو یہ بہت بڑا عہدہ آج خالی ہوا ہے سیکرٹری جنرل کا. ہاں, لیکن کوئی یہ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کون, اگر یہ استعفیٰ قبول ہوتا ہے تو نیا کون ہوگا, کیونکہ پارٹی کی ایک تاریخ رہی ہے انپریڈکٹیبلٹی کی. یہ اس کی اتنے قربانیاں ہیں, یہ اچانک لاٹری کی تھی اور کی نکل آتی ہے. لہٰذا اس حوالے سے کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی. سر یہ بھی مجھے خبر ملی ہے جنید اکبر صاحب کا اگلا استعفیٰ ہے, آپ نے سنا ہے ایسا کچھ؟ دیکھیں پارٹی میں جو سب سے اہم پریشانی ہے نا وہ ہیں یہی یہ نوک جھونکوں سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ سنید اور سنی سنائی باتیں تو ہم تک بھی پہنچی ہیں, لیکن تصدیق تو میں نہیں کر سکتا ہوں. جنید اکبر خان خود ہی اس پہ کہ وہ آیا پروونشل صدارت سے مستعفی ہوتے ہیں. میرا خیال ہے ایک دفعہ اس نے شاید
پبلکلی اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا. اور ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی نیئر فیوچر میں وہ استعفیٰ بھی آ سکتا ہے؟ دیکھیں کے پی کی حکومت کے ساتھ شاید وہ کمفرٹیبل نہیں ہے اور مرکز کے ساتھ بھی وہ کمفرٹیبل نہیں ہے. ذمہ داریاں بھی ہیں کیونکہ ساری تحریک جو ہیں وہ خان نے کہا تھا کہ جی سلمان اکرم راجہ، عمر ایوب اور جنید اکبر یہ چلائیں گے. جب تحریک کا ٹائم آیا 5 اگست کو، جنید اکبر خان خود ادھر چلا گیا، فیصلہ ہوا تھا. انہوں نے کہا نہیں سارے امینیت ادھر آ جائیں. یکسانیت نہیں ہوتی ہیں چیزوں پہ، پھر آرگومنٹس ہو جاتے ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں. اور یہ جنید اکبر خان کو تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے حوالے سے بھی بہت ہی زیادہ ذہنی ٹارچر دیا گیا کہ یہ آپ یہ چھوڑ دیں. تو مطلب یہ ہے کہ تحریک بھی اگر کے پی کے صدر نے چلانی ہے، یہ سارے مسئلے مسائل ہیں. لیکن میرا خیال ہے جہاں تک استعفیٰ قبول کرنے یا نہ کرنے کا تعلق ہے، جو 1 سال کے اندر ہوا، خان صاحب کے پاس جو فیڈ بیک گئی، یہ بھی ممکن ہے کہ خان صاحب خود اس پہ شکر ادا کرے اور استعفیٰ قبول کر لے. شیر افضل مروت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اختلافات پے در پہ موجود نہیں، گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں. جماعت کا سیکرٹری جنرل اپنا ایک بار پھر دوسری بار استعفیٰ دے چکا ہے. چھوٹا سا وقفہ، we're gonna be right back. بھارت کی جانب سے 24 گھنٹوں کے دوران دوسری بار دریائے ستلج پر سیلاب کے خطرے سے باقاعدہ آگاہ کرنے کے بعد دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب برقرار ہے، جبکہ ہیڈ مرالا اور ہیڈ خانکی پر نچلے اور ہیڈ سلیمانی پر درمیانی درجے کا سیلاب ہے. ناظرین، پانی کی خطرناک حد تک بلند ہونے کے باعث دریائے ستلج کے قریب آباد کئی دیہات اور اضلاع زیر آب آ گئے ہیں. جبکہ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت نے 24 اگست کو سیلاب کی وارننگز سنتاس کمیشن کی بجائے سفارتی چینل سے دیں. بھارت کا سنتاس معاہدے کو معطل قرار دینا بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے. بھارت کے یک طرفہ اقدامات خطے کے امن و استحکام پر سنگین منفی اثرات ڈال سکتے ہیں. بھارت کی طرف سے دریائے ستلج میں پانی چھوڑنے کے نتیجے میں پنجاب کے مختلف علاقوں کو سیلابی صورتحال کا سامنا کرنے کے علاوہ دریائے راوی میں بھی سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. این ڈی ایم اے نے فلڈ الرٹ جاری کر دیا ہے. سیلاب اور شدید موسمیاتی تبدیلی کے دوران حکومت نے 15 سال بعد نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ اجلاس 29 اگست کو طلب کر لیا ہے، اور یہ اجلاس چیئرمین این ایف سی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں ہوگا. ابتدائی اجلاس میں این ایف سی ایوارڈ سے متعلق سفارشات، ذیلی گروپس کے قیام کا جائزہ اور مستقبل کے اجلاسوں سے متعلق بھی شیڈیول طے کیا جائے گا. ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت قرض پر سود ادائیگی، انسداد دہشت گردی کے لیے اخراجات کا ڈیٹا صوبوں کے سامنے رکھے گا، جبکہ بی آئی ایس پی اور دفاع پر آنے والے ایکسپینڈیچرز پر بھی صوبوں کو اعتماد میں لیا جائے گا. نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کی تشکیل صدر پاکستان آصف علی زرداری نے آئین کے آرٹیکل 160 کی ذیلی شق 1 کے تحت کی تھی. 9 ارکان پر مشتمل کمیشن میں وزیر خزانہ چیئرمین، 4 صوبوں کے وزرائے خزانہ کمیشن کے ارکان، جبکہ 4 صوبوں کے نمائندے اس کمیشن کے رکن مقرر کیے گئے تھے. 18ویں آئینی ترمیم میں طے کیا گیا تھا کہ ہر 5 سال بعد این ایف سی ایوارڈ جاری کیا جائے گا، مگر صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کی حکومتوں کے مسلسل پروٹیسٹ اور احتجاج اور نئے فارمولے کے اجرا کے مطالبوں کے باوجود 15 سال تک یہ اجلاس نہیں بلایا گیا. جبکہ 2 ہفتے قبل ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وفاق اپنی ناکامیوں کا بوجھ صوبوں پر نہ ڈالے، صوبائی حکومتوں کو ذمہ داری تو دیں. اور ایف بی آر کی ٹیکس وصولی میں ناکامی صوبوں کی نہیں بلکہ وفاقی حکومت کی ناکامی ہے، کیونکہ این ایف سی ایوارڈ وہی پرانا ہے. وفاقی حکومت کی نالائقہ ہے، ناکامیاں ہیں، ان کی اپنی کمزوریاں ہیں کہ ان کا ایف بی آر ٹیکس جمع نہیں کر سکتے، وہ اپنا بجٹ بنا نہیں سکتے اس طریقے سے. وہ برڈن، وہ قصور تو نہ سندھ کا، نہ بلوچستان کا، نہ پنجاب کا، نہ پختونخوا کا، کسی صوبہ کا عوام کا ذمہ داری یا کوٹھائی نہیں. اس میں 100% اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بابوں کا قصور ہے. این ایف سی میں مزید تبدیلیاں تو آنے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو ماضی پچھلے این ایف سی ایوارڈ دیا گیا وہ 18ویں ترمیم پاس ہونے سے پہلے دیا گیا. فوری طور پہ این ایف سی کو بلانا چاہیے، نیا این ایف سی ایوارڈ دلوانا چاہیے. ہم نے امید تو کیا تھا شہباز سپیڈ کے لیے، اور کراچی کو تو شہباز سلو مل گیا ہے، اور ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے کہ لاہور کے لیے شہباز سپیڈ اور کراچی کے لیے شہباز سلو. تو میں ضرور
ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आज़म साहब से कि जो K4 के हवाले से वादे किए गए हैं इस शहर के हवाले से वो जल्द से जल्द पूरा करे। अलबत्ता मौजूदा वुज़रा और हुकूमत का मानना है कि NFC अवार्ड के तहत वसाइल की तकसीम सिर्फ आबादी की बजाय मसाइल की बुनियाद पर होनी चाहिए। आबादी की बजाय मसाइल की बुनियाद पर वसाइल की तकसीम हो या नहीं, मगर 18वीं तरमीम से कबल सूबों को 47% वफाकी टैक्स वसूलियों का शेयर मिलता था, मगर 18वीं तरमीम के बाद यह हिस्सा 57.5% हो गया था। लेकिन सूबों के मसाइल अपने की अपनी जगह मौजूद रहे हैं, क्योंकि सूबों को टैक्स आमदन में हिस्सा मिलने के बावजूद बल्दियाती निज़ाम ना होने की वजह से आम आदमी तक वो फ़ायदा नहीं ट्रिकल डाउन कर सका। इस सारी सूरत हाल में एक दिलचस्प बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वफाक के दरमियान NFC में तब्दीलियों पर इत्तफाक हो गया है। सहाफ़ी खलीक कियानी की खबर के मुताबिक वफाकी हुकूमत और PTI की KPK हुकूमत इस बात पर मुत्तफिक नजर आ रही हैं कि नए NFC अवार्ड में वसाइल की तकसीम के लिए आबादी के बड़े अंसर में कमी की जाए। वज़ीर आला गंडापुर के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि हम मुतालबा करेंगे कि सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम में आबादी और पसमानदगी को बुनियाद बनाने की हौसला शिकनी की जाए, जबकि वफाकी वुज़रा ख़ुसूसन वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल भी आबादी को वसाइल की तकसीम के लिए कम अहमियत देने की बात करते हैं। सहाफ़ी मुदस्सिर अली राना की खबर के मुताबिक वफाक NFC में सूबों का कोटा कम करना चाहता है और वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का यह मानना है कि खित्ते के दीगर मुमालिक के मालियाती अवार्ड्स में आबादी के लिहाज से सूबों का महासिल का हिस्सा कम किया गया है। हम भी सूबों को दरख्वास्त करेंगे कि NFC अवार्ड में आबादी के लिहाज से महासिल का हिस्सा 82% से कम करके 60% तक किया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक वफाक की जानिब से सूबों को 57.5% का कोटा कम करने के लिए दरख्वास्त की जाएगी। हालांकि अली अमीन गंडापुर मुसलसल वफाकी हुकूमत पर इल्जाम आयद करते आए हैं नाजरीन के वफाक KPK के पैसे नहीं देता, और अगर वफाकी हुकूमत ने KPK हुकूमत को जमशुदा अजलाह के फंड जारी ना किए तो 7वीं NFC अवार्ड को तस्लीम ही नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब को रवां साल जनवरी में लिखे अपने ख़त में भी अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि 7th NFC अवार्ड का मुजवज़ा शक्ल में जारी रहना ना सिर्फ आइनी दिफ़ात से मुतसादिम है, बल्कि वफाकियत, मसावात और इंसाफ के असूलों की भी खिलाफ वर्जी करता है। खत में अली अमीन गंडापुर ने इस आइनी कोताही के माली असरात पर भी रोशनी डाली थी और कहा था कि वफाकी हुकूमत ने 2019 से दिसंबर 2024 तक खैबर पख्तूनख्वा को NFC का हिस्सा 14.62% की शरह से दिया है, जो कि 3046 अरब रुपए बनता है। ताहम तरमीम शुदा NFC शेयर के मुताबिक सूबे का हिस्सा 19.64% होना चाहिए। KPK का हक 4092 अरब रुपए बनता है और इसी वजह से 6 साल में 1046 अरब रुपए का खसारा हुआ है। और अगर जमशुदा अजलाह के लिए फराहम किए गए 447 अरब रुपए को भी शामिल कर लिया जाए तो सूबे को 609 अरब रुपए के खालिस खसारे का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत की कोशिश है नाजरीन के सूबों का हिस्सा NFC अवार्ड में कम किया जाए ताकि वफाक के 7444 अरब रुपए के माली खसारे को कम किया जाए। साथ ही कर्जों पर सूद की मद में आने वाले अखराजात को भी कम किया जाए, जो रवां माली साल 8207 अरब रुपए आने की उम्मीद की जा रही है। मगर NFC अवार्ड में कमी पर सिंध हुकूमत का एतराज़ है। PPP का यह मानना है कि आइन के मुताबिक NFC अवार्ड में शेयर को कम नहीं किया जा सकता। साथ ही एक तजवीज़ ये भी है कि NFC अवार्ड को कारकर्दगी से मशरूत कर दिया जाए और इसको काबिल अमल बनाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को भी फंड में शामिल कर लिया जाए। ज़राए के मुताबिक अगर सूबों के साथ इत्तफाक ना हुआ तो 27वीं तरमीम के जरिए महासिल का फॉर्मूला तब्दील करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सालाना तरक्याती प्लान भी सूबों को मुंतकिल करने की तैयारियां की जा रही हैं। एंड कीप इन माइंड कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत 3 सूबों में बरसर इक़्तिदार है। दीज आर ईजी कॉन्वर्सेशंस टू हैव, लेकिन NFC अवार्ड को रिविजिट करने में इस हुकूमत की मुकम्मल नाकामी हमने देखी है, ना ही दिलचस्पी देखी है। अपने तईं तो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ये कह चुके हैं कि हम ये बात करेंगे, बट दीज आर कॉन्वर्सेशंस दैट दिस गवर्नमेंट इज़ नॉट हैविंग। PPP अपनी पंजाब में भी हुकूमत, सिंध में भी इत्तेहादी, वफाक में भी बैठे हैं, बलूचिस्तान में भी, बट दीज आर द कॉन्वर्सेशंस दे आर अवॉइडिंग। ऑन टू इंटरनेशनल न्यूज़। इजराइल का गजा का मुकम्मल मुहासरा, मुकम्मल कब्जे के लिए हमलों में शिद्दत। गजा और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों पर शदीद बमबारी और ज़मीनी फ़ौज की पेशकदमी भी जारी है, मगर आज ही OIC ने ऐलान किया है कि इजराइल को गजा पर कब्जा नहीं करने देंगे और पाकिस्तान ने भी OIC के हंगामी इजलास में 7 मुतालबात पेश कर दिए हैं। इजराइल ने आज सुबह ही गजा में नासर हस्पताल किया के बाद दीगरे 2 हमले करके 20 फलस्तीनियों समेत 4 सहाफ़ियों को शहीद कर दिया है। नाज़रीन, आज सुबह गजा के नासर हस्पताल पर इजराइल के पहले हमले के बाद जब सहाफ़ी रिपोर्टिंग के लिए जाए वकुआ पर इकट्ठे हुए तो इजराइल ने दूसरा हमला कर दिया, जिससे अल जज़ीरा और रॉयटर्स के सहाफ़ियों समेत 4 सहाफ़ी जामे शहादत नोश कर गए।
शहीद होने वाले सहाफ़ियों में रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के फोटो जर्नलिस्ट हसाम अल मिस्री, अल जज़ीरा के फोटोग्राफर मोहम्मद सलामा, मीडिया नेटवर्क के लिए काम करने वाले माज अबू तहा और फ्रीलांस सहाफ़ी मरियम अबू दका भी शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि मरियम एक 12 साल बच्चे की वालदा थीं। उन्होंने द इंडिपेंडेंट, अरबिक और एसोसिएटेड प्रेस के लिए भी काम किया। सहाफ़ियों के साथ साथ 5 रेस्क्यू वर्कर्स और एक फायर फाइटर भी इजरायली हमले का निशाना बना है। 7 अक्टूबर 2023 से नाजरीन, एज वी स्पीक राइट नाउ, इजराइल गजा में 274 सहाफ़ियों को शहीद कर चुका है। 2 हफ्ते पहले ही अल-शिफा अस्पताल के मरकजी दरवाजे के सामने सहाफ़ियों के खेमे को इजराइल ने निशाना बनाया था और गजा की आवाज़ समझे जाने वाले अल जज़ीरा के सहाफ़ी अंस शरीफ समेत 5 दीगर सहाफ़ियों को भी शहीद कर दिया गया था। आज के हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का एल्बनीज़ ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए एक्स पर अपने पैगाम में लिखा है कि रेस्क्यू वर्कर्स अपनी ड्यूटी अदा करते हुए मारे गए। गजा में हर लम्हा ऐसे मनाजिर पेश आते हैं और मैं रियासतों से इल्तिजा करती हूँ कि क्या कुछ देखना बाकी रह गया है। आप इस कत्ले-आम को रोकने के लिए हरकत में आएंगे। और एल्बनीज़ ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू में मज़ीद कहा कि इजराइल पर पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा जो है वो अब पूरी दुनिया को करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।